10 محرم کو دسترخوان وسیع کرنا، یہ بڑا دلچسپ سوال ہے، اس میں میرا خیال ہے سب کو بہت زیادہ دلچسپی ہوگی۔ 10 محرم کے دن دسترخوان وسیع کرنے کی کیا فضیلت ہے، جبکہ 10 محرم کو روزہ رکھا جاتا ہے، 10 دن میں کچھ کھاتے پیتے نہیں، اور افطار کے وقت 11 محرم شروع ہو جاتی ہے، تو اس حدیث پر کس طرح عمل کیا جائے گا؟ عائشہ صاحبہ نے کراچی سے پوچھا ہے۔ اچھا، بعض لوگ یہ بھی کرتے ہیں، یہ کسی نے سوال پوچھا ہے، یہ ہمارے کیمرہ مین نے ہی پوچھا ہے، نبیل بھائی نے، کہ مجھے تو یقین نہیں آ رہا کہ ایسا بھی کرتے ہیں، لیکن یہ بتا رہے ہیں کہ بہت سارے سنی حضرات یہ کرتے ہیں کہ محرم میں امام بارگاہوں میں جا کے منتیں مانگتے ہیں، اور پھر اگلے سال ان منتوں کو پورا بھی کر رہے ہوتے ہیں جو بھی انہوں نے منتیں مانی ہوتی ہیں۔ تو دیکھیں، یہ بھی حرام اور ناجائز عمل ہے۔ منت کے لیے کوئی دن مہینہ متعین نہیں ہے، جب چاہیں جہاں چاہیں منت مان سکتے ہیں، اور منت کی حقیقت کیا ہے کہ اس کی ورڈنگ کیا ہے، اس کے لیے کسی جگہ نہیں جانا جائز ہے، بلکہ اس کی یہ کہ جہاں بھی آپ ہیں آپ یہ الفاظ کہہ سکتے ہیں کہ اے اللہ اگر میرا یہ فلاں کام ہو گیا تو میں اتنے پیسے صدقہ کروں گا، اے اللہ اگر میرا یہ فلاں کام ہو گیا تو میں اتنے روزے رکھوں گا، اے اللہ اگر میرا مریض ٹھیک ہو گیا یا میری بیماری ٹھیک ہو گئی تو میں اتنی رکعت نماز پڑھوں گا۔ اس طرح کی منتیں ماننا جائز ہے، اس کے لیے امام بارگاہ یا مسجد یا کسی مزار پہ جانا حرام ہے۔ خوب سمجھ لیں، یہ گھر بیٹھے بیٹھے ہو سکتا ہے، اس کا کوئی جگہ شریعت نے منت کے لیے متعین نہیں کی ہے۔ اسپیشل اس کام کے لیے آپ مسجد جا رہے ہیں کہ یہ سوچ کے کہ وہاں جا کے منت مانوں گا تو شاید منعقد ہوگی، ایسا نہیں ہے، منت کہیں بھی ہو جاتی ہے۔ ہاں، کوئی مسجد میں نماز کی نیت سے جائے کہ 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے دعا مانگوں گا تو ایک الگ بات ہے، اس کے لیے مسجدیں ہیں، تو مزار تو اس کے لیے بھی نہیں ہے، وہ تو وہاں تو بالکل ہی حرام ہے۔ تو اس لیے آپ بدعت کی تائید میں امام بارگاہ جاتے ہیں اور وہاں منتیں مانتے ہیں تو یہ حرام ہے، ناجائز ہے، اس سے منت پوری نہیں ہوگی بلکہ الٹا اللہ کی طرف سے عذاب آ سکتا ہے آپ کے اوپر، کیونکہ اللہ نے جو کام جس طرح سے بتایا اسی طرح سے ہوگا۔ تو منت کا اصل طریقہ کیا ہے کہ عبادت کی نظر، اس کو عربی میں نظر کہتے ہیں، نظر۔ تو قرآن نے کہا ہے کہ یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا، ہمارے نیک بندے جب کوئی نظر مانتے ہیں تو اس کو پورا کرتے ہیں، اللہ نے جب کام کر دیا تو وہ نظر پھر آپ پوری کریں۔ تو اس کا طریقہ کیا ہے کہ آپ گھر میں بیٹھے جہاں بھی ہیں آپ زبان سے یہ الفاظ دہرا دیں کہ اے اللہ اگر میرے مریض کو شفا مل گئی یا میں ٹھیک ہو گیا یا میں امتحان میں پاس ہو گیا تو میں اتنے پیسے صدقہ کروں گا یا کروں گی، یا اتنی رکعت نماز پڑھوں گا یا پڑھوں گی، یا اتنے روزے رکھوں گا یا رکھوں گی۔ اس طرح کی عبادت کی نظر ہوتی ہے، اس کے علاوہ نہیں ہوتی۔ بعض لوگ یہ نظریں مان رہے ہوتے ہیں کہ میرا یہ کام ہو گیا تو داتا دربار پہ اتنی دیگیں چڑھاؤں گا، یہ نظر پوری کرنا بھی حرام ہے، کام ہو بھی جائے تو دیگیں چڑھانا جائز نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کام ہو گیا تو امام حسین کے نام کی یا غوث اعظم کے نام کی اتنی دیگیں نکالوں گا، یہ سب غلط چیز ہے۔ صدقے کی نظر ہوتی ہے اللہ تیرے نام پہ میں اتنے غریبوں کو کھانا کھلاؤں گا، یہ نظریں ہوتی ہیں صدقے کی، جو اللہ کے لیے ہوتا ہے صدقہ۔ تو اس میں یہ کہ کھانا کھلانے کی صدقہ خیرات کی نظر ہو سکتی ہے، اور عبادت کی نظر ہوتی ہے۔ یہ جو مزاروں پہ جانے کی نظر اور فلاں پہ جا پہ چڑھاوا چڑھاؤں گا، یوں کروں گا، ایسے کروں گا، یہ جو اوٹ پٹانگ قسم کی نظریں آ رہی ہیں یہ حرام ہے، ناجائز ہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے شریعت میں، ان کو پورا کرنا بھی واجب، نہ صرف یہ کہ واجب نہیں ہے بلکہ جائز ہی نہیں ہے۔ تو گھر بیٹھے بیٹھے جب چاہیں آپ نظر مان سکتے ہیں، زبان سے کہیں گے تو نظر ہوگی، دل میں نہیں ہوتی، لیکن شریعت نے منت ماننے کو بہرحال پسند نہیں کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نظر مانگتا ہے نا وہ تقدیر کو تو نہیں ٹال سکتا، اللہ اس کے ذریعے کنجوس سے پیسہ نکلوا دیتے ہیں، یعنی تقدیر میں بیماری ٹھیک ہونا ہوگی تو ہو جائے گی، کامیابی ہوگی تو ہوگی، وہ تو لیکن کیا ہوتا ہے کہ بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے اور جو آدمی کبھی صدقہ نہیں کرتا اس بہانے اس کی جیب سے، کنجوس کی جیب سے پیسے نکل جاتے ہیں، ویسے تو دے نہیں رہتا صدقہ، تو اللہ نے بیماری میں ڈال دیا، چل اب منت مان تاکہ میں بیماری ٹھیک کروں اور تو اب پیسے نکال یہاں سے۔ تو کنجوسوں کے ذریعے، کنجوسوں کا پیسہ نکلوانے کے لیے یہ کام ہوتا ہے، بے نمازیوں کو نماز پڑھوانے کے لیے، جو روزہ نہیں رکھتے ان کو روزہ رکھوانے کے لیے۔ تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ منت اور نظر کو جائز ہے لیکن پسند نہیں کیا گیا۔ علماء نے اس کی وجہ بیان کی ہے کہ یہ ایک طرح سے نا اللہ سے ایک طرح کا مقابلہ چل رہا ہے کہ اللہ میرے مریض کو یا مجھے ٹھیک کر دے تو میں اتنے روزے رکھوں گا، یعنی بارگیننگ ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اگر نہیں ٹھیک کیا تو میں نہیں رکھتا، جا بھائی، اے اللہ اگر میں پاس ہو گیا نا تو میں 1 لاکھ روپے صدقہ کروں گا، اگر نہیں ہوا تو ہم بھی صدقہ نہیں کر رہے۔ تو ایک طرح کا نا مقابلہ چل رہا ہے۔ عبدیت یہ ہے کہ اللہ تو مجھے پاس کرے گا تو بھی 1 لاکھ روپے دوں گا، نہیں کرے گا تو بھی 1 لاکھ روپے دوں گا، اس لیے کہ میں تو تیرا بندہ ہوں، لیکن تو مجھے ویسے ہی پاس کر دے امتحان میں، چاہے میں لاکھ دوں یا نہیں دوں، میں تو تیرا بندہ ہوں، میں تو فقیر ہوں۔ فقیر بارگیننگ تھوڑی کرتا ہے، سیٹھ صاحب آپ نے مجھے اگر 100 روپے دیے نا تو میں بھی آپ کا فلاں کام بنا دوں گا۔ فقیر کہتے ہیں اللہ کے نام پہ 100 روپے دے دو، میں فقیر پھٹا پرانے کپڑے میرے، میں کیا کروں گا یار آپ کے لیے۔ تو اللہ سے بھی بھکاریوں کی طرح مانگنا یہ اللہ کو زیادہ پسند ہے۔ منت ماننا بھی جائز ہے لیکن پسندیدہ کام نہیں ہے۔
ہاں جس طرح سے امام بارگاہوں میں یا مزاروں میں جا کے منتیں مانی جا رہی ہیں وہ بالکل حرام ہے، بالکل ناجائز ہے، اور اس کے لیے محرم کا دن متعین کرنا یہ سمجھ کے کہ اس میں منت زیادہ پوری ہوگی، یہ بھی حرام ہے، ناجائز ہے اور بدعت کی تائید ہے۔ اس سے آپ سب لوگ اجتناب کریں، اس سے گناہ ملتا ہے۔ اچھا جی، اب میں آتا ہوں جی، محرم میں دسترخوان وسیع کرنا کیسا ہے؟ اس بارے میں ایک روایت ہے کہ عاشورہ کے دن جو اپنے اہل و عیال پر دسترخوان وسیع کرے گا، ان کو کھلائے گا، تو اللہ اس کے رزق میں برکت دیں گے۔ یہ روایت سند کے لحاظ سے کمزور ہے۔ بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ اگرچہ کمزور روایت ہے مگر فضائل میں چلتی ہے، تو کوئی اچھی نیت سے دسترخوان وسیع کر دے، وسیع کر رہا ہے نا، کوئی یتیم کے منہ سے نوالا تو نہیں چھین رہا نا، کھلا ہی رہا ہے، تو اگر کوئی گھر والوں پہ اس دن اچھا کھلا دے گا تو اس میں کیا حرج ہے؟ بعض علماء کی یہ رائے ہے، وہ بھی اصحاب علم ہے۔ لیکن بندہ ایک کو ہمیشہ سے ایک اشکال رہا ہے کہ جب ایک بالکل بے غبار صحیح حدیث ہمارے سامنے موجود ہے تو اس کے مقابلے میں ایسی کمزور روایت کو ہم کس بیس پہ ترجیح دے سکتے ہیں؟ ہمارے سامنے جو بے غبار اور بالکل مستند حدیث ہے، جس کی سند پہ کوئی کلام نہیں ہے، وہ ہے روزہ۔ عاشورہ کے دن روزہ رکھنا چاہیے۔ روزہ اور دسترخوان آپس میں جمع نہیں ہو سکتے، یعنی عاشورہ کے دن جب آپ دسترخوان وسیع کریں گے تو روزہ کیسے رکھیں گے؟ تو بعض لوگوں نے یہ تعویل کی ہے کہ افطاری میں کر لیں آپ، تو افطاری میں تو 10 تاریخ نہیں رہے گی نا، 11 شروع ہو جائے گی، وہ تو 11 محرم ہو جائے گی۔ بعض لوگوں نے یہ کہا کہ جی 9 محرم کو جب سورج غروب ہو تو عاشورہ کی رات کو دسترخوان وسیع کر لیں۔ تو حدیث کے ظاہر سے تو عاشورہ کا دن معلوم ہوتا ہے کہ جب عاشورہ والا دن شروع ہو چکا ہو، یعنی صبح صادق کے بعد، یعنی حدیث میں تکلفات کرنے پڑ رہے ہیں، اس کی تعویلات کرنی پڑ رہی ہیں۔ تو اس بارے میں علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی رائے ہمیں بہت صحیح معلوم ہوتی ہے۔ انہوں نے یہ لکھا ہے کہ اصل میں ہوا یہ تھا کہ جب شیعہ حضرات نے عاشورہ کے دن کو منحوس سمجھنا شروع کر دیا کہ یہ منحوس دن ہے اور اس میں غم کا دن ہے، تو بعض سنیوں نے ان کے مخالفت میں نا اس کو خوشی کا دن بنانا شروع کر دیا۔ یعنی ہوتا ہے نا، آپ کسی کی مخالفت میں حد سے تجاوز کرتے ہیں، تو انہوں نے خوشی کے دن کے لیے اس میں کھانے پینے کی روایتیں گڑھ لی، کھاؤ پیو کھلاؤ پلاؤ، تاکہ بالکل ان کی مخالفت ہو۔ تو حقیقت یہی معلوم ہوتا ہے کہ چونکہ صحیح حدیث میں روزے کا تذکرہ ملتا ہے اور روزہ اور کھلانا پلانا جمع نہیں ہو سکتا۔ اگر یہ جو دوسری عاشورہ کے میں کھانا کھلانے والی حدیث بھی بالکل بے غبار اور مستند ہوتی نا، تو ہم دونوں کو جمع کر کے تعویلات کر لیتے کہ جی افطار میں کھلا دو اور سارا دن روزہ رکھو، یا نابالغ بچوں کو دن میں کھلا دو اور بڑوں کو روزہ رکھوا دو، تو ہم تعویلات کرتے اگر یہ اسی ٹکر کی حدیث ہوتی۔ لیکن یہ کمزور حدیث ہے، تو اس کو اتنی صحیح مستند روایت کے مقابلے میں ہم کیسے لا سکتے ہیں؟ تو وہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی بات کافی معقول معلوم ہوتی ہے کہ بعض شامی لوگوں نے یہ روایت کو گڑھا ہے صرف شیعہ لوگوں کی دشمنی اور مخالفت میں، کہ اس کو خوشی کا دن، تو عاشورہ کا دن تو نہ غم کا دن ہے نہ خوشی کا دن ہے، عبادت کا مقدس دن ضرور ہے، تو برکت کا دن ضرور ہے۔ تو اس لیے اس میں صحیح بات یہی معلوم ہوتی ہے کہ یہ کھلانا پلانا والا جو روایت ہے یہ ہمیں صحیح معلوم نہیں ہوتی۔ روزہ رکھیں، اور افطاری میں تو ویسے ہی دسترخوان وسیع کرنا چاہیے، افطاری میں سموسے پکوڑے جلیبیاں بچوں کو کھلائیں تاکہ ان کو روزہ رکھنے کی اور زیادہ حوصلہ افزائی ہو۔ تو اس لیے ہماری رائے اس میں یہی ہے کہ عاشورہ کے دن بس روزہ ہی کی فضیلت ہے، دسترخوان والی بات ہمیں ٹھیک معلوم نہیں ہوتی، کیونکہ اس کے مقابلے میں جو ہے نا، دسترخوان والی حدیث کے مقابلے میں زیادہ صحیح حدیث ہے جو روزہ تو کھانا پینے سے اجتناب کا نام ہے، اور افطاری میں تو ویسے ہی آدمی کھا لیتا ہے، وہ اس کے لیے پھر ضرورت نہیں ہے الگ سے ہمیں کسی روایت کی۔ اچھا بھائی، بیوی کی خالہ اور پھپھی محرم ہے؟ کیا بیوی کی خالہ محرم ہوتی ہے؟ عبداللہ صاحب فیصل آباد سے۔ نہیں جی، بیوی کی خالہ محرم نہیں ہوتی، اپنی خالہ محرم ہوتی ہے۔ بیوی کی ماموں، بیوی کے پھپھا، بیوی کے چچا، بیوی کی بھتیجی، بیوی کی بھانجی، یہ سارے نامحرم ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں میری بیوی کے جتنے محرم ہیں وہ میرے بھی محرم بن گئے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے، اتنا فری ہونے کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے۔ آپ جب بیوی کی بہن آپ کی محرم نہیں ہے تو باقی کون آپ کا محرم ہو جائے گا؟ تو صرف بیوی کی اماں، نانی، دادی، دادا تو ویسے ہی مرد ہے، جو نانی، دادی، پوتی، نواسی، بیٹی، یہ سب آپ کے لیے محرم ہے۔ یعنی بیوی کی بیٹی جو ستیلی بیٹی کہلاتی ہے، یہ بیٹی کی بیٹی ہو گئی، وہ بھی ستیلی بیٹی ہے۔ تو بیوی کی اماں، بیوی کی نانی، بیوی کی دادی، یہ سب محرم ہے، یعنی بیوی کے اصول اور اس کے فروع، ماں باپ اور اولادیں، یہ سب آپ کے لیے محرم ہیں۔ اس کے علاوہ جتنے رشتے ہیں بیگم کے، وہ سب آپ کے لیے نامحرم ہیں۔ اگلا سوال بھی ایسا ہی ہے بھائی، محرم اور نامحرم رشتے کا اصول بتا دیں۔ کیا چاچی نامحرم میں سے ہے؟ محرم اور نامحرم کے درمیان فرق کرنے کا کوئی اصول ہو تو بتا دیجئے۔ ام حبیبہ کراچی سے کہہ رہے اگر اصول ہو تو بتا دیں۔ ظاہر ہے
اصول ہی نہ ہوتا تو پتہ کیسے چلتا کہ کون محرم کون نامحرم. دیکھیں اصول یہ ہے کہ زندگی بھر جس سے آپ کا نکاح کبھی بھی نہیں ہو سکتا وہ آپ کے لیے محرم ہے، اور جس سے کبھی بھی کسی بھی ٹائم پہ نکاح آپ کے لیے جائز ہو سکتا ہے وہ آپ کے لیے نامحرم ہے. مثال کے طور پر مرد کے لیے اپنی سالی، مرد اپنی بیوی کی بہن سے نکاح نہیں کر سکتا جب تک بیوی زندہ ہے. بیوی کا انا للہ ہو گیا یا طلاق ہو گئی تو اس کی بہن سے اب یہ نکاح کر سکتا. تو اس سے پتہ چلا کہ بیوی کی بہن سے جو نکاح حرام ہے وہ وقتی طور پہ حرام ہے، ہمیشہ کے لیے حرام نہیں ہے. تو اس لیے بیوی کی بہن ہمیشہ کے لیے نامحرم ہے. آپ کا کسی خاتون سے نکاح ہوا، لوگ کیا کرتے ہیں، جی میری وائف ہے تو اس کی بہن تو چونکہ اس سے میرا نکاح نہیں ہو سکتا لہذا وہ تو میری بہن بن گئی. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. آپ کی جو وائف ہے اس کی بہن آپ کی نامحرم ہے، اس کو آپ سے پردہ کرنا پڑے گا اور آپ اس سے زیادہ فری نہیں ہو سکتے. زیادہ کا مطلب تھوڑا سا بھی فری نہیں ہو سکتے. تو اسی طرح اپنی جو چچی ہے یا ممانی ہے، ماموں کے مرنے کے بعد ممانی سے نکاح ہو سکتا ہے، یا ماموں اگر ممانی کو طلاق دے دے تو بھی نکاح ہو سکتا ہے. اسی طرح چچی ہے، یعنی آپ کے چچا کی جو وائف ہے، چچا کے مرنے کے بعد چاچی سے نکاح ہو سکتا ہے. لہذا چچی بھی نامحرم ہے، ممانی بھی نامحرم ہے. تو چچی پر لازم ہے کہ اپنے دیور کے بیٹے سے پردہ کرے. اسی طرح ممانی پر لازم ہے کہ اپنے شوہر کے بھانجے سے پردہ کرے. تو یہ نامحرم رشتے ہیں. ہاں اگر چچی عمر میں زیادہ ہے یا ممانی عمر میں زیادہ ہے تو پھر چہرے کے پردے کی گنجائش ہے کہ چہرے کا پردہ نہ کرے وہ. لیکن نارملی عام جوان چچی ہے یا جوان ممانی ہے تو اس پر تو بہرحال چہرہ چھپانا بھی ضروری ہے. تو یہ محرم اور نامحرم رشتوں کی ڈیٹیل ہو گئی. حدیث میں آتا ہے یحرم من الرضاعۃ ما یحرم من النسب. نسب سے جو رشتے حرام ہوتے ہیں دودھ پلانے سے بھی وہ رشتے حرام ہو جاتے ہیں، یعنی وہ بھی وہ محرم بن جاتے ہیں. تو اگر آپ کی جیسے سگی خالہ ہے نا وہ آپ کی محرم ہے، تو اسی طرح رضاعی خالہ بھی محرم ہے. کیا مطلب، آپ نے کسی خاتون کا دودھ پیا تو وہ خاتون آپ کی اماں بن گئی، اس کی بہن آپ کی خالہ بن گئی، اور اس کی اماں آپ کی نانی بن گئی. اسی طرح یعنی آپ نے دودھ پیا کسی خاتون کا تو اس خاتون کے شوہر آپ کے ابا بن گئے، اور شوہر کی بہن آپ کی رضاعی پھوپھی بن گئی، اس سے بھی پردہ نہیں ہے. تو یہ ڈیٹیل تھی محرم اور نام محرم کی. فہد صاحب نے کراچی سے پوچھا ہے کہ مفتی صاحب آج 14 اگست کی رات ہے، 2022 14 اگست، تو نوجوان لڑکے لڑکیاں مس گیدرنگ کرتے ہیں، میوزک چلتا ہے، ڈانس کرتے ہیں. یہ تو ان کا سوال ہے لیکن میں اپنی طرف سے بھی ایڈ کر دیتا ہوں. اس میں فائرنگ ہوتی ہے اور خوب ہلہ گلہ ہوتا ہے. تو آج بھی 12 بجے یہی کچھ ہوگا ہمارے یہاں. ادھر سخی حسن کی چورنگی پوری بلاک ہو جاتی ہے، پولیس والے آتے ہیں، ڈنڈے مار رہے ہوتے ہیں پبلک کو. تو یہ سب کیا ہے؟ دیکھیں 14 اگست ہمارے لیے خوشی کا دن ہے اس طور پر کہ ہمارا ملک آزاد ہوا تھا. تو اگر کوئی اس کو یعنی اس کو سیلیبریٹ کرتا ہے، اس کو خوشی مناتا ہے، یعنی آٹومیٹیکلی ایک چیز ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اچھا اس پہ لوگ 12 ربیع الاول کو بھی قیاس کرتے ہیں کہ جب 14 اگست کو خوشی منانا جائز ہے تو 12 ربیع الاول کو کیوں جائز نہیں؟ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن خوشی منانا یہ اس کا تعلق مذہب سے ہے، مذہب سے براہ راست ہے. تو مذہب میں اپنی طرف سے ایڈیشن کی اجازت نہیں ہے جب تک شارع علیہ السلام کی طرف سے اس کی پرمیشن نہ ہو. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 ربیع الاول نہیں منایا، نہ صحابہ نے، نہ تابعین نے. تو ہمیں اجازت نہیں ہے. اور یہ جو 14 اگست کو منایا جاتا ہے یہ قومی دن ہے، اس کا اسلام سے براہ راست تعلق نہیں ہے. لہذا اس میں اسلام سے براہ راست پرمیشن کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اسلام کی طرف سے پرمیشن آلریڈی ہے کہ تمہارے اپنے ذاتی چیزیں ہیں. اگر کوئی ایک دن آپ متعین کر لیتے ہیں تاکہ اس میں لوگوں کے دل میں ملک سے، وطن سے محبت پیدا ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں. ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ اسلام کوئی بھی دن آپ کو منانے کے لیے اس میں کچھ باؤنڈری اسلام نے کھینچی ہوئی ہے کہ آپ اسلام کی باؤنڈری سے باہر نہ نکلیں. تو وہ 14 اگست کو بھی آپ کے لیے جائز نہیں ہے اس باؤنڈری کو کراس کرنا. وہ باؤنڈری کیا ہے کہ بے حیائی کا کام کرنا، کوئی ایسا کام کرنا جس سے لوگوں کو تکلیف و اذیت ہو. اب آپ دیکھیں روڈ جب بلاک ہوتے ہیں، ایمبولینس میں مریض جا رہے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ مسائل ہوتے ہیں، موتیں واقع ہو جاتی ہیں. کراچی کے حالات پہلے ہی ایک تباہ کن ہے، اوپر سے آپ روڈ بلاک کرنا شروع کر دیں. پھر لڑکے لڑکیاں، جوان لڑکے لڑکیوں کو اپنی ٹھڑک پوری کرنے کا بھی موقع مل جاتا ہے. گھروں سے نکلتی ہیں، اماں والدین روکتے نہیں ہیں، چمک چھلو بنی بھی گھر سے جا رہی ہوتی ہیں کہ آج 14 اگست ہے، اور لڑکوں سے ڈیٹیں لگ رہی ہوتی ہیں اس بہانے، اور مس گیدرنگ ہوتی ہے، اکٹھے ناچ رہے ہوتے ہیں. بےہودگی ہے. پاکستان اسلام کے نام پہ بنا تھا اور اس میں جو جانیں دی گئی ہیں، خون بہایا گیا، وہ اسلام کے دفاع کے لیے کہ ایک اسلام کا قلعہ ہوگا. آپ اس طرح سے ایک دن منا رہے ہیں جس میں اسلام کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، تو یہ پاکستان سے محبت کی علامت نہیں ہے. اس کا مطلب آپ اپنی ایک ٹھڑک پوری کر رہے ہیں. تو ہم آپ کو 14 اگست منانے سے منع نہیں کرتے. ایک آزادی کا دن ہے، اگر آپ اس کو مناتے ہیں اور اس سے ملک کی محبت پیدا ہوتی ہے تو
اچھی بات ہے یہ، کیونکہ بہرحال ایک ہمارا ملک ہے، اس کا دفاع کرنا ہماری ذمہ داری ہے، اسلام کا ایک قلعہ ہے۔ پاکستان ختم ہو گیا تو بہت سارے اسلامی ملکوں کا فیوچر داؤ پہ لگ جائے گا، تو لیکن حدود کے اندر رہ کے آپ اس کو منائیں۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے فائرنگ سے لوگ مر جاتے ہیں، ایسے بہت سے واقعات سامنے آئے ہیں، تو کوئی بھی انلیگل کام نہ کریں، غیر قانونی کام نہ کریں، اور غیر قانونی چاہے ملکی لحاظ سے ہو چاہے اسلام کے لحاظ سے ہو۔ مجھے یاد ہے ایک دفعہ 14 اگست پہ زلزلہ آیا تھا رات 12 بجے، ٹھیک 12 بجے زلزلہ آیا تھا، چند سال پہلے کی بات ہے۔ اطلاع ملی تھی کہ ہاکس بے کی طرف اور سی وی یو کی طرف لڑکے لڑکیاں شراب پی رہے ہیں، اور جیسے ہی 14 اگست یعنی 12 بجے ہیں تو لڑکے لڑکیوں نے شراب کباب اور ناچ گانے شروع کیے۔ ٹھیک 12 بجے ایسے کراچی کی زمین یوں ہلی تھی، تو شاید اللہ کا عذاب ہو، یہ اللہ نے تنبیہ کی ہو کہ کچھ عقل کے ناخن لو۔ دیکھیں ہم غیر مسلموں پر اپنے آپ کو قیاس نہیں کر سکتے۔ لوگ کہتے ہیں غیر مسلم تو شرابیں پیتے ہیں، نائٹ کلب میں ناچتے ہیں، زنا کرتے ہیں، انہیں کچھ بھی نہیں ہوتا، انہیں کچھ بھی نہیں ہوگا، ان کے لیے اللہ نے آخرت میں سزا رکھی ہے۔ ہم مسلم ہیں، ایک مسلم کنٹری ہے، ہم اگر حدود کو کراس کریں گے تو بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں جو آخر میں لوگ آئیں گے قرب قیامت میں، ان میں ناچ گانے موسیقی کے آلات عام ہو جائیں گے اور شرابیں پی جائیں گی، تو فیکون فیہم خسف و مسخ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا اللہ شکلیں بھی مسخ کرے گا، لوگوں کی شکلیں تبدیل کر دے گا، بگاڑ دے گا اللہ لوگوں کی شکلیں، اور زمین میں دھسنے کے واقعات بھی ہوں گے۔ تو یہ نبی نے اپنی امت کے بارے میں فرمایا، غیر مسلموں کے بارے میں نہیں فرمایا، وہ تو مانتے ہی نہیں اسلام کو۔ تو مسلمان جب یہ حرکتیں کرتا ہے تو اس میں اس کو اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرایا ہے ہمیں کہ جب یہ موسیقی کے آلات اور ناچ گانے اور شرابیں پی جائیں گی، جب یہ چیزیں عام ہو جائیں گی تو پھر عذاب کا انتظار کرو۔ اس امت میں ایسا ہوگا، غیر مسلموں کے بارے میں نہیں کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ بنی اسرائیل میں بھی دیکھیں جو مسلم تھے نا، انہیں اللہ نے منع کیا ہفتے کے دن شکار مت کرو، انہوں نے پھر بھی شکار کیا، تو قرآن میں کیا ہے؟ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، ان کی شکلیں بندر خنزیر کی بن گئی۔ حالانکہ فرعونی جو تھے ان کی شکلیں مصنوعی ہوئی تھی، ان کے بعد بھی جو غیر مسلم آئے ان کی شکلیں مصنوعی ہوئی۔ مس کس کی شکلیں ہوئی ہیں، خراب کس کی ہوئی ہیں؟ جو کلمہ پڑھتے تھے، بنی اسرائیل جو حضرت موسیٰ پہ ایمان لائے ہوئے تھے، ان لوگوں کے ساتھ عذاب آیا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب کلمہ گو مسلمان یا مسلمان مرد یا عورت وہ جب کھلے عام اس طرح سے گناہ کرتا ہے، اس پر دنیا میں عذاب آنے کا خطرہ ہے۔ کافر پر عام طور پر دنیا میں عذاب نہیں آتا۔ تو ہم ایک اسلامی کنٹری میں رہتے ہیں، اس طرح 14 اگست کے نام پہ شرابیں پینا، لڑکے لڑکیوں کا مس گیدرنگ کر کے ڈانس کرنا، اور جو کچھ بےہودگی اور بدتمیزی اور ایک طوفان بدتمیزی کا ماحول بنا ہوا ہوتا ہے، یہ اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے۔ دنیا میں نہیں بھی آیا تو آخرت میں تو آئے گا۔ تو ہم اپنے ملک سے محبت کرتے ہیں، اور محبت کا تقاضا ہے کہ ہم اپنے ملک کو اسلام کی طرف لے کر آئیں گے انشاءاللہ، ایسے حکمرانوں کو لائیں گے جو اسلام سے محبت کریں گے۔ تو آپ 14 اگست کو اس طرح سے ہرگز نہ منائیں کہ پاکستان کا اسلامی تشخص مجروح ہونا شروع ہو جائے، ہندو مذاق اڑائے کہ یہ دیکھو یہ اسلام کے نام پہ ملک بنا تھا، ہم میں اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے، ہم سے اچھا ڈانس یہ کر لیتے ہیں 14 اگست کو، ہندو ہی ہمیں یہ تانا نہ دے، تو ہم سے زیادہ کپڑے ان کے اترنا شروع ہو گئے ان کی عورتوں کے جسم سے۔ تو یہ ہمیں اگر ہندو تانا دے گا تو آپ کے پاس کیا منہ رہ جائے گا ہندو کو یہ بتانے کے لیے کہ ہم نے اسلام کے نام پہ بنا، اور یہ دے رہے ہوتے ہیں تانا، میں کمنٹس میں دیکھ رہا ہوتا ہوں، ہندو یہ طنز کر رہے ہوتے ہیں کہ تم نے ہندوستان کو توڑا اسلام کے نام پہ اور تمہارے اپنے ملک میں کیا ہو رہا ہے۔ تو یہ ہماری بین الاقوامی ذلت بھی ہے، اللہ کی نظر میں بھی ہم ذلیل و رسوا ہوں گے۔ اس لیے آپ 14 کا ضرور منائیں، لیکن ان حدود کے اندر اپنے کلچر کو دیکھتے ہوئے، اسلام کو دیکھتے ہوئے، اور اس بات سے بچتے ہوئے کہ کہیں اللہ کا قہر اور غضب ہم پہ نہ آ جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج تو سارے مسائل ہی محرم سے متعلق ہیں۔ پہلا سوال ہے جی، محرم کا چاند دیکھ کر کیا دعا پڑھنی چاہیے؟ دیکھیں محرم کے چاند کی کوئی الگ سے دعا نہیں ہے، جب بھی چاند دیکھا جائے، نیا چاند دیکھ کر جو حدیث سے ترمذی سے دعا ثابت ہے وہ ہے اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاحسان ربی وربک اللہ۔ چاند کو دیکھ کے یوں کہا جائے کہ اللہ اس کو امن اور ایمان والا بنا اور سلامتی اور احسان والا بنا، یعنی اس مہینے کو ہمارے لیے، اور اے چاند تیرا بھی رب اللہ ہے، میرا بھی رب اللہ ہے۔ تو کوئی بھی مہینہ جب شروع ہو اسلامی مہینہ تو چاند دیکھ کے یہ دعا کرنی چاہیے۔ محرم کے چاند کی الگ سے کوئی دعا ہمارے علم میں نہیں ہے۔ محرم کس حدیث کے مطابق اللہ کے مہینوں سے ہے؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کو شہر اللہ الحرام کہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ کہا ہے، شہر اللہ المحرم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے بعد سب سے زیادہ
جو فضیلت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، سب سے زیادہ فضیلت محرم کے روزوں کی ہے۔ تو 10 محرم کا روزہ جسے کہا جاتا ہے وہ اس روزے کی فضیلت ہے، اور اس کی فضیلت کیا ہے کہ 1 سال کے سابقہ گناہ معاف ہوتے ہیں، اس سے صغیرہ گناہ مراد ہوتے ہیں، یہ فضیلت ہے۔ اور اس کو جو اللہ کا مہینہ کہا گیا تو اشہر حرم کی وجہ سے، اشہر حرم 4 مہینے ہیں، محرم ہے اور رجب ہے اور ذی قعدہ اور ذی الحجہ، تو 4 مہینے شریعت میں محترم مہینے ہیں۔ 4 مہینے جو ہے نا محترم تھے عرب میں، اور محترم کا مطلب یہ تھا ان میں جنگ و جدال کو عرب لوگ بہت برا سمجھا کرتے تھے، تو اس میں ایک محرم بھی تھا۔ جو بھی مقدس چیز ہوتی ہے اس کی نسبت اللہ کی طرف کر دی جاتی ہے، اس لیے اس کو اللہ کا مہینہ کہا گیا ہے۔ محرم کو اللہ کا مہینہ کیوں کہا گیا میں نے بھی بتا دیا۔ محرم کے روزے کی فضیلت کیا ہے؟ 1 سال کے سابقہ گناہ معاف ہوتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم کے ساتھ ایک روزہ ملانے کا حکم دیا، 9 10 ملا دیں یا 10 11 ملا دیں، لیکن یہ لازمی نہیں ہے اس زمانے میں، اگر کوئی ملا دے تو اچھی بات ہے، نہیں ملائے تو 10 محرم کا بھی رکھ لیا جائے تو بھی ٹھیک ہے۔ عاشورہ کے روزے کا دن کون سا ہوتا ہے؟ جی 10 محرم ہوتا ہے۔ عاشورہ 10 محرم کا روزہ کس نبی کے واقعے سے متعلق ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کو جو فرعون سے نجات ملی تھی، اور بنی اسرائیل کو جو فرعون سے نجات ملی تھی وہ 10 محرم کو ملی تھی، تو یہودی اس دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ نے فرمایا ہم تو موسیٰ کے زیادہ قریب ہیں علیہ السلام، تو آپ نے پھر روزہ رکھنا شروع کیا، لیکن یہودیوں کی مشابہت سے بچنے کے لیے آپ نے 2 روزوں کا حکم دیا۔ آج کل چونکہ مشابہت کہا جاتا ہے کہ نہیں ہے، اس لیے بہت سے علماء کی رائے ہے کہ ایک روزہ بھی رکھ لینا کافی ہے۔ 9 اور 10 محرم کا روزہ ساتھ میں رکھنا سنت ہے؟ جی بہتر ہے، 9 اور 10 کا اکٹھا رکھا جائے۔ 10 اور 11 محرم کا روزہ رکھنا جائز ہے؟ جی وہ بھی جائز ہے۔ صرف 10 محرم کا روزہ رکھنا کیسا ہے؟ وہ بھی ٹھیک ہے۔ محرم کے روزے اور رمضان کے روزے میں کیا فرق ہے؟ رمضان کا تو بہرحال فرض ہے، محرم کے روزے اور رمضان کے روزے میں وہی فرق ہے جو فرض نماز میں اور سنت نماز میں فرق ہے، زمین آسمان کا فرق ہے، کیونکہ فرض جو اسلام کا رکن ہے وہ تو بہرحال رکن ہے، اس کے برابر تو کوئی مہینہ یا کوئی روزہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ماتم اور عزاداری کے مسائل۔ محرم میں ماتم کرنا جائز ہے؟ کسی بھی مہینے میں ماتم کرنا جائز نہیں ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے چہرے پہ مارے گا یعنی غم میں، یا گریبان چاک کرے گا تو زمانے جاہلیت کی رسم کے مطابق چلے گا تو وہ ہم میں سے نہیں ہے، کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو گریبان چاک کرنا، چہرے پہ یا سینے پہ تھپڑ مارنا یا کسی بھی طریقے سے ماتم کرنا، اس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح حدیث میں ممانعت ہے۔ ہمیں غموں میں صبر کرنے کا حکم ہے، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور فرمایا الذین اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، جب بھی اہل ایمان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم اللہ ہی کے لیے، ہم نے اس کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو یہ ہو نہیں سکتا کہ اسلام جو ایک وسیع مذہب ہے، اتنا جامع دین ہے، وہ ہمیں یہ ہدایت ہی نہ دے کہ غم میں ہم نے کیا کرنا ہے۔ تو اللہ نے ہمیں ہدایت دی ہے، غم میں ہم نے صبر کرنا ہے، اور اس صبر میں ہم نے دعا پڑھنی ہے، اور ماتم یا یہ سب چیزیں ہم نے نہیں کرنی ہے۔ ان سب چیزوں کو زمانے جاہلیت کی رسم قرار دیا گیا ہے، زمانے جاہلیت میں ایسا ہوتا تھا۔ ماتم میں خون بہانا، زنجیر زنی کیسا عمل ہے؟ یہ بتا دیا میں نے، یہ سب ناجائز عمل ہے، ان سے اجتناب کرنا چاہیے۔ محرم میں جلوس نکالنا کیسا ہے؟ جلوسوں کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے، غم منانا۔ میں نے بتایا کہ شریعت میں غم منانا جائز نہیں ہے۔ دیکھیں غم ہونا تو ایک نیچرل ہے، فطری چیز ہے۔ آپ جب بھی کوئی غم کی خبر سنتے ہیں تو آپ کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، یہ غم ہوتا ہے آپ کو، یہ تو محبت کی علامت ہے۔ آپ کے والدین میں سے کسی ایک کی ڈیتھ ہو جائے، آپ جب اطلاع ملتی ہے تو انسان غمزدہ ہوتا ہے، لیکن یہ نہیں ہوتا کہ ہر سال اسی تاریخ پہ وہ رو رہا ہو، غم منا رہا ہو، یہ ناجائز ہے۔ تعزیت تو 3 دن تک ہوتی ہے۔ تو سیدنا حسین رضی اللہ عنہ جو سید شباب اہل الجنہ ہیں، سیدنا حسن اور حسین سیدہ شباب اہل الجنہ، جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، ان پر کربلا میں بے انتہا ظلم ہوا، ظالمانہ قتل ہوا۔ جن لوگوں نے قتل کیا اللہ ان بدبختوں کو
عذاب دے اور ان بدبختوں نے جو کچھ کیا ہے اللہ ان کو کیفر کردار تک پہنچائے، ان کے انجام تک پہنچائے۔ لیکن جب بھی یہ خبر ملے اور اس پہ پھر سوچ سوچ کے غم منانا، یہ شریعت میں اجازت نہیں۔ ہاں جب آپ کو خبر ملے اور آپ کو نیچرلی قدرتی طور پر کوئی غم ہو جائے تو وہ تو فطری چیز ہے، تو یہ بلکہ محبت کی علامت ہے۔ لیکن سوچ سوچ کے اس کو اور جلوس نکال نکال کے اور پھر مجلسیں منعقد کر کر کے، یہ شریعت میں جائز نہیں ہے، اس کی ہمیں کوئی مثال نہیں ملتی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہوئے تھے، بہت ہی ظالمانہ طریقے سے آپ کو شہید کیا گیا تھا۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو جہاد ہوا، جنگیں ہوئی، آپ کے چہیتے شہید ہوئے، آپ کے لخت جگر شہید ہوئے میدان جنگوں میں، لیکن کہیں بھی نہیں ملتا کہ نبی نے ہر سال ان کا غم منایا ہو۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی آپ کو خبر ملی، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، تو آپ کی جو ازواج تھیں حضرت جعفر طیار کی، ان کے رونے کی آواز باہر آئی، ان کی چیخنے کی آواز آئی، تو آپ کتنا غضبناک ہوئے۔ صحیح حدیث ہے کہ آپ نے کتنی سختی سے ان کو حکم دیا۔ اب جن کی جوان خوبصورت شوہر، بہادر شوہر، غیرت مند شوہر شہید ہو گئے، ان کی بیویوں کو چیخ و پکار کی اجازت نہیں دی جا رہی اس موقع پہ، یہ نہیں کہ اگلے سال، بلکہ اسی موقع پہ، تو اگلے سال کہاں سے اجازت دی جائے گی کسی کے غم منانے کی؟ تو اس لیے سیدنا حسین یا سیدنا حسن، ان سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، لیکن ہم نے محبت بھی شرعی حدود کے اندر رہ کے کرنی ہے، اور محبت میں ہم نے اللہ کی حدود نہیں توڑنی ہے۔ تو اس لیے جب کوئی کربلا کا واقعہ سنتا ہے، پڑھتا ہے، اور اس موقع پر اس کے آنکھ سے آنسو نکل آئیں، بیان کرنے والے کی آنکھوں سے آنسو نکل آئیں، تو یہ تو فطری چیز ہے، نیچرل چیز ہے۔ لیکن سوچ سوچ کے اس میں پھر جلوس نکالنا اور اس کو اس نیت سے واقعات کو سنانا کہ تاکہ لوگ روئیں، چیخیں، تو جو بہت جگہوں پر دیکھا ہے اس طرح کی محفلیں لگتی ہیں، یہ پھر شرعی حدود سے تجاوز ہے۔ محرم میں نئے کپڑے اور نئے جوتے پہننا کیسا ہے؟ دیکھیں، جب شیعہ لوگوں نے محرم کو منحوس سمجھنا شروع کر دیا تھا اور اس میں غم منانا شروع کر دیا، تو بعض لوگوں نے شیعوں کی مخالفت میں محرم کو ایک تہوار سمجھنا شروع کر دیا، یعنی ایسا معاملہ شروع کر دیا جیسے تہوار ہے، اس میں نئے کپڑے پہننا اور اس طرح کی، تو یہ بھی غلط ہے۔ محرم نہ تو کوئی تہوار ہے کہ جس میں خوشی منائی جائے، نہ کوئی غم کا مہینہ ہے کہ جس میں غم منایا جائے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ 4 مہینے اسلام میں محترم ہیں، ان میں جب آپ کوئی نیکی کرتے ہیں تو اللہ سے امید ہے کہ ثواب زیادہ ہوگا، اور اس کا تقدس پامال کرتے ہیں تو گناہ کا زیادہ خطرہ ہے، یعنی خاص طور پہ جنگ و جدال کرنا اس میں، بس اتنا ہے۔ تو اس سے جتنا شریعت نے جس کے بارے میں ہمیں بتایا، ہمیں اتنا ہی رہنا چاہیے، اس سے آگے جانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ گھر میں ٹی وی بند کر دینا یا سر میوزک چھوڑ دینا صرف محرم میں کیسا ہے؟ اچھی بات ہے، صرف محرم میں نہیں کریں یہ کام، سفر میں بھی کریں اور ربیع الاول میں بھی کریں۔ تو باقی رمضان میں سب سے زیادہ برائیاں کرنا، کیونکہ وہ رمضان میں نیکیوں کا ثواب بھی کئی گنا بڑھ جاتا ہے اور گناہوں کا وبال بھی کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ تو محرم کا میں بھی برا ہے، سفر میں بھی برا ہے، ربیع الاول میں بھی برا ہے۔ اب یہ لوگ عجیب سی بات ہے کہ محرم میں کہتے ہیں کہ میوزک بند کرو اور سفر میں پھر چلا دیتے ہیں، ربیع الاول میں پھر چلا دیتے ہیں، تو یہ غلط ہے، سب میں بند کریں۔ محرم میں صرف حضرت حسین کا غم ہی کافی ہے، کیا مطلب؟ یہ سوال میں سمجھا نہیں۔ محرم میں رونا دھونا اور غم منانے کی شریعت کا حکم کیا ہے؟ میں نے بتا دیا کہ اسلام میں صبر کا حکم ہے، غم منانے کا حکم نہیں ہے۔ جتنی بڑی سے بڑی مصیبت آ جائے، شریعت ہمیں حکم دیتی ہے کہ صبر کرو، ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے کا حکم ہے ہمیں۔ یہ جو حدیث پیش کی جاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بتایا کہ میرے نواسے کو قتل کر دیا جائے گا تو آپ کے آنکھوں سے آنسو نکلے، تو اس سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی اس سے پتہ چلتا ہے حسین کے غم میں رونا بھی سنت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہمیں نہیں کہا کہ جب بھی شہادت کی ہر سال تم جو ہے رویا کرو، تبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہر سال نہیں روئے ہیں۔ جب آپ کو اطلاع ملی تو اس وقت تو محبت کا تقاضا تھا کہ انسان کے آنکھوں سے آنسو نکلیں، تو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تو بہت زیادہ تھی اپنے دونوں لاڈلوں سے،
تو جب آپ کو اطلاع ملی تو وحی کے ذریعے، تو آپ کا رونا فطری ہے. تبھی میں نے بتایا کہ اگر کوئی کربلا کا واقعہ سنتا ہے اس کو رونا آ جاتا ہے تو یہ محبت کی علامت ہے. لیکن یہ نہیں ملتا کہ ہر سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ واقعہ سوچ سوچ کے رویا کرتے تھے، بلکہ آپ نے صبر کا حکم دیا. محرم کی عبادت اور عمل. محرم کی عبادت میں 10 محرم کا روزہ ہے، اور حدیث سے اتنا ہی ثابت ہے، الگ سے کوئی عبادت ثابت نہیں ہے. کوئی کرے تو اچھی بات ہے، عبادت تو ایسی چیز ہے آپ جتنی چاہے کریں، جب چاہیں کریں. محرم میں کسی خاص عبادت کا حکم نہیں، ہمارے علم میں نہیں. کیا محرم میں عمرہ یا حج کی طرح کوئی کوئی الگ سے ثواب ہے؟ نہیں، میرے علم میں ایسی کوئی روایت نہیں ہے. کسی کے علم میں ہو تو ضرور پیش کریں. محرم کے پہلے 10 دنوں میں کون سی دعا مانگی جائے؟ کوئی مخصوص دعا ثابت نہیں ہے. جیسے باقی مہینوں میں آپ جو دعائیں مانگتے ہیں وہی محرم میں بھی مانگیں، اور الگ سے اس کی کوئی فضیلت بھی نہیں ہے دعاؤں کی. 10 محرم کو گھر میں کچھ خاص بنانا سنت ہے. بعض حدیثوں میں آتا ہے کہ اپنے اہل و عیال پہ جو عاشورہ کے دن خرچ کرے گا تو اللہ اس کے رزق میں برکت دے گا. اسی وجہ سے بعض علماء کا رواج ہے کہ عاشورہ کے دن گھر میں دسترخوان کو وہ وسیع رکھتے ہیں. لیکن میں نے جب ان حدیثوں کی تحقیق کی ہے تو ان میں کوئی بھی حدیث صحیح نہیں ہے. اور بعض علماء کہتے ہیں ٹھیک ہے صحیح حدیث تو نہیں ہے، لیکن تعدد طرق کی وجہ سے وہ حسن کے درجے کو پہنچ گئی ہیں. تو بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے ضعیف روایات اگر کثرت سے ہوں تو وہ درجہ حسن کو پہنچ جاتی ہیں، لیکن اس میں شرط یہ ہے، خاص طور پر احناف کا تو بہت سخت اصولی موقف ہے کہ جب بھی کوئی حدیث مشہور حدیث یا متواتر حدیث کے خلاف ہوگی تو صحیح ہونے کے باوجود بھی وہ قابل قبول نہیں ہوگی. تو یہاں جو حدیث ہے، جو ضعیف روایتیں ہیں، وہ بخاری کی صحیح حدیث کے خلاف ہے جس میں عاشورہ میں ہمیں روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا ہے. تو اب روزہ اور دسترخوان وسیع کرنا ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے روزہ رکھیں دن میں اور افطاری میں دسترخوان وسیع کر دیں. تو بھئی جب افطاری میں دسترخوان وسیع کریں گے تو وہ عاشورہ کا دن رہے گا ہی نہیں، وہ تو 11 محرم شروع ہو جائے گی. تو بعض لوگ پھر یہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ رات یہاں دن کے تابع ہے. تو کچھ بنتا نہیں ہے، بہت زیادہ تعویلات کرنی پڑتی ہیں. اس لیے علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی رائے اس بارے میں یہی ہے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے شیعہ لوگوں نے اس دن کو منحوس دن قرار دیا، تو بعض شام کے لوگوں نے، سنیوں نے، ان کی مخالفت میں بھی تشدد کر کے اس کو گویا ایک خوشی کا دن قرار دے دیا. اور پھر خوشیوں میں کپڑے بھی اچھے پہنے جاتے ہیں اور دسترخوان وسیع بھی کیا جاتا ہے، کھلایا پلایا جاتا ہے. تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی رائے یہ ہے کہ یہ کچھ لوگوں نے غلو میں یہ حدیثیں گڑھی ہیں، واللہ عالم. بہرحال روایات ہیں، اختلافی مسئلہ ہے. جب مسئلہ اختلافی ہوتا ہے اہل حق علماء کے درمیان تو اس میں تشدد اور غلو جائز نہیں ہے. تو میرا جو رجحان تھا اور ہمارے شیخ حضرت مفتی ارشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا جو رجحان ہے، میرا کیا رجحان، میں تو چھوٹا منہ بڑی بات، جو بعض ہمارے بڑے علماء کا رجحان ہے، اگرچہ بعض علماء اس کو جائز بھی سمجھتے ہیں کہ دسترخوان وسیع کر دیا جائے، لیکن ہمارے ہی بعض اکابر اس طرف گئے ہیں کہ یہ روایتیں اتنی جاندار نہیں ہیں کہ اس کی وجہ سے بخاری اور مسلم کی متفق علیہ صحیح حدیث میں تعویل کی جائے. لہذا ہماری رائے یہی ہے، ہمارا فتویٰ اسی پر ہے کہ دسترخوان وسیع کرنا بھی ٹھیک نہیں ہے. جب چاہیں دسترخوان وسیع کریں، بچوں کو کھلائیں پلائیں، لیکن 10 محرم میں اس کی کوئی خاص فضیلت کسی مضبوط دلیل سے ثابت نہیں. روزہ رکھیں آپ 10 محرم کا، افطاری میں ویسے ہی دسترخوان آٹومیٹیکلی وسیع ہو ہی جاتا ہے، کیونکہ افطاری میں بھوک لگتی ہے تو کھانے پینے کا دل کرتا ہے. تو بچوں کو بھی روزہ رکھوائیں، سب مل کے موج مستی کریں، کھائیں پیئیں افطاری میں، روزے میں نہیں. روزہ تو عبادت ہے. کیا محرم میں کسی قسم کا صدقہ دینا مستحب ہے؟ نہیں، کوئی الگ سے فضیلت نہیں ہے. جیسے باقی مہینوں میں صدقہ افضل ہے، محرم میں بھی اتنا ہی افضل ہے. محرم میں مسجد میں خصوصی درس دینا سنت ہے؟ کوئی الگ سے سنت نہیں ہے، اس کی کوئی الگ سے کوئی فضیلت نہیں ہے. باقی کوئی دینا چاہے تو جیسے ہر مہینے میں روزانہ درس ہوتا ہے، محرم میں بھی ہو سکتا ہے. محرم میں فاسٹنگ اور چیریٹی کا کیا تعلق ہے؟ کوئی تعلق نہیں ہے. روزہ رکھنا 10 محرم کو رکھیں اور چیریٹی بھی روزے میں کریں تو روزے میں ویسی ہر نیکی کا ثواب بڑھ جاتا ہے. سنی اور شیعہ محرم کس طرح مناتے ہیں؟ شیعہ کس طرح مناتے ہیں یہ آپ شیعوں سے پوچھیں. ہم چونکہ اہل سنت والجماعت میں سے ہیں
اہل سنت والجماعت کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جو صحابہ یعنی قرآن و سنت کی وہ تشریح جو صحابہ سے ثابت ہو اس کو مانتے ہیں. تو ہمارے نزدیک محرم میں کوئی الگ سے عبادت نہیں ہے، کوئی جلوس نکالنا یا غم منانا، یہ ہماری نظر میں جو غموں کے جلوس ہوتے ہیں وہ جائز نہیں ہے. صرف روزہ رکھنا ثابت ہے. باقی کوئی بھی نیکی کسی بھی دن کرنا چاہیں وہ تو اللہ نے اجازت دی ہوئی ہے. سنی عقیدے سے محرم میں کیا عمل ہونا چاہیے؟ سنی عقیدے سے محرم میں بس یہی عمل ہونا چاہیے کہ محرم میں آپ زیادہ سے زیادہ روزے رکھیں، اور نہیں رکھ سکتے تو کم از کم عاشورہ کا روزہ آپ رکھ لیں. شیعہ کے محرم کے اعمال سنت کے مطابق رکھتے ہیں؟ ہماری رائے میں تو نہیں ہوتے، بہت سارے ان کے اعمال بدعت ہیں. باقی یہ وقت پھڈے اور جھگڑے کا نہیں ہے، آپ اپنے مسلک پہ چلیں جس پہ آپ کو اطمینان ہے، اور کسی دوسرے کو چھیڑیں نہیں آپ، کیونکہ اس وقت تو عالم اسلام کے حالات چل رہے ہیں، وہ جھگڑے اور پھڈے بازی والے نہیں چل رہے. آپ اپنی رائے پہ چلیں، اہل حق علماء جن کو آپ اہل حق سمجھتے ہیں ان کو فالو کریں آپ. باقی جھگڑے کسی سے نہیں، بحث مباحثہ کسی سے نہیں کریں کہ شیعہ لوگ محرم میں یہ کیوں کر رہے ہیں وہ کیوں کر رہے ہیں. بھائی وہ جانے اور ان کا مسلک جانے، ان کو آپ اپنے حال پہ چھوڑ دیں. ہاں ہم نے وہ کرنا ہے جو ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے، جو قرآن و سنت اور صحابہ سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے ہم وہ کریں گے. تو اختلاف نہ کیا جائے. اختلاف سے مطلب یہ ہے کہ بحث مباحثہ، مناظرے بازی اور الزام ایک دوسرے پر ہوٹنگ، کیونکہ اس وقت جو امت مسلمہ جن حالات سے گزر رہی ہے ساری دنیا کے سامنے، اگر ہم لوگ لڑ پڑے اسی طرح آپس میں تو دنیا پھر ہمارا تماشا دیکھے گی اور مذاق اڑائے گی، اور نہ سنی رہے گے نہ شیعہ رہیں گے، سب کی ایسی کی تیسی ہو جائے گی. تو بس دلائل کی دنیا میں جو بات آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے، اہل سنت والجماعت کا جو موقف ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا قرآن و سنت سے، تو ہمیں یہی مسئلہ یہی ثابت ہے. اس کو فالو کریں، چھیڑیں کسی کو نہیں. کوئی کر رہا ہے اس کو کرنے دیں. شیعہ لوگوں کا 12 امام کا عقیدہ سنت سے ثابت ہے؟ ہمارے رائے کے مطابق ثابت نہیں ہے. اسلام میں جو اصل امام ہیں وہ تو صرف سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. البتہ مجازاً امام کہا جاتا ہے، حدیث میں جو ہمارا رہبر ہوگا ان کو بھی ہم امام کہتے ہیں. تو ان کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ کوئی معصوم عن الخطا ہیں، بلکہ مطلب یہ ہے کہ وہ ایکسپرٹ ہیں اپنی فیلڈ کے، لہذا اس فیلڈ میں ہم ان کو فالو کرتے ہیں. جیسے حدیث میں امام بخاری کو، امام مسلم کو. اسی طرح فقہ میں جو اہل سنت والجماعت کے امام ہیں وہ 4 ہیں: امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل. یعنی 4 سے مراد وہ جن کا فقہ مدون مرتب ہوا اور صدیوں تک چلا اور آج بھی بھرپور طریقے سے موجود ہے. تو ہمارے ہاں جو امام کا مطلب ہوتا ہے وہ یہ نہیں کہ وہ معصوم علی خطا ہے، اس سے غلطی نہیں ہو سکتی، اس کی بات پتھر پہ لکیر ہے. تو اہل سنت والجماعت میں امام کا مطلب یہ ہے کہ وہ فقہ میں چونکہ ماہر ہیں، تو لہذا ہم حدیث سے ایک بات وہ ہے جو ہمیں اپنی عقل کے مطابق سمجھ میں آ رہی ہے، اور ایک وہ ہے جو امام ابو حنیفہ کی سمجھ میں آ رہی ہے. تو ظاہر ہے ان کا فہم فراست ہم سے زیادہ تھا، تو اس بیس پہ ان کو فالو کیا جاتا ہے. یہ عقیدہ نہیں ہوتا کہ ان سے غلطی نہیں ہو سکتی. تبھی ان 4 اماموں کے ماننے والوں نے بہت سے اقوال ان 4 اماموں کے ترک بھی کیے. خود فقہ حنفی میں ہمارے ہی مشائخ نے بہت سے اقوال امام حنیفہ کے چھوڑ دیے. شافعی فقہ میں بہت سے اقوال امام شافعی کے چھوڑے گئے ہیں. وجہ اس کی ہے کہ اہل سنت والجماعت ان 4 اماموں کو معصوم عن الخطا نہیں سمجھتے کہ ان سے غلطی ہو ہی نہیں سکتی. معصوم عن الخطا صرف پیغمبر کی ذات ہوتی ہے، اور پیغمبر سے اگر خطا ہو بھی جائے تو اللہ کی طرف سے فوراً اصلاح کر دی جاتی ہے تاکہ لوگ نبی کو فالو کریں، ہر چیز میں فالو کریں. تو اہل سنت والجماعت کے ہاں امام کا مطلب، جو مجتہدین ہیں امام، ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کا علم ہمارے علم سے زیادہ تھا، اور ان میں قرآن و سنت کو سمجھنے کی صلاحیت ہم سے زیادہ تھی. لہذا قرآن و حدیث کا ایک مفہوم وہ ہے جو ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے، اور ایک وہ ہے جو ان کو سمجھ میں آ رہا ہے. ان کو سمجھ میں آ رہا تھا تو ان کی رائے پر اپنی رائے کو چھوڑ دینا. بس یہ عقیدہ رکھے کہ غلطی ہر ایک سے ہو سکتی ہے. شیعہ حضرات کے ہاں امامت کا تصور کچھ اور ہے، وہ پھر آپ شیعہ لوگوں سے پوچھیں، وہ مجھ سے نہیں پوچھیں. اہل سنت والجماعت کو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کا اظہار کیسے کرنا چاہیے؟ اہل سنت والجماعت کو سیدنا حسین سے محبت کا اظہار آپ کے مناقب کو بیان کر کے کرنا چاہیے. آپ کے فضائل جو احادیث میں بہت سارے ہیں، تاریخ کی کتابوں میں بہت سارے ہیں، اور جیسے ہم ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بیان کرتے ہیں، خلفۂ راشدین کی فضیلت بیان کرتے ہیں، اور دیگر اصحاب رسول کی، جن میں سیدنا معاویہ بھی ہیں، حضرت ابو سفیان بھی ہیں،
سارے صحابہ ہمارے آنکھوں کے تارے ہیں، ان سے اگر کوئی غلطی ہوئی بھی ہے تو ان کی نیکیوں کا پلڑا اتنا بھاری ہے کہ وہ غلطیاں اللہ معاف کر دے گا، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اور سیدنا حسن و حسین تو سیدہ شباب اہل الجنہ ہے، جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، نبی کے لاڈلے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب مبارک بھی آپ سے چلا ہے۔ تو یہ فضیلت ہے، اس فضیلت کو بیان کرنا چاہیے۔ تو یہ ہمارے نظر میں محبت کے اظہار کا طریقہ ہے، اور آپ کی تعلیمات کو فالو کرنا چاہیے۔ کسی کی سے محبت سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ اس کی تعلیمات کو فالو کریں۔ تعلیمات کو فالو کیا نہیں جائے اور محبت کا اظہار کیا جائے تو یہ تو پھر محبت نہ ہوئی۔ محبت تو یہ ہے کہ جب آپ کسی سے صحیح میں محبت کرتے ہیں تو ان کے احکامات، ان کی تعلیمات کو فالو کرتے ہیں آپ۔ محرم میں ہماری سوچ اور عمل کا رخ کیا ہونا چاہیے؟ ہماری سوچ اور عمل کا رخ یہ ہونا چاہیے کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے حق کی خاطر اپنی جان دے دی، غیرت پہ سمجھوتا نہیں کیا۔ اور ہم سب ہو چکے ہیں، ہم بغیرتی پہ سمجھوتا نہیں کرتے، ہم الٹا چلتے ہیں، حق کے لیے آواز نہیں اٹھاتے، اور اگر آواز اٹھاتے بھی ہیں تو اس میں اپنا مفاد ہوتا ہے۔ تو یہ سب چیزیں ہمیں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے سیکھنی چاہیے کہ آپ نے غیرت اور حمیت پر سمجھوتا نہیں کیا۔ ایک ظالم بدبخت کے سامنے آپ جو ہے یہ خوب سمجھ لیں، سیدنا حسین بغاوت کے لیے نہیں نکلے تھے کربلا میں۔ اگر آپ ریاست کے خلاف بغاوت کے لیے نکلے ہوتے تو خواتین اور بچوں کے ساتھ نہ نکلے ہوتے، پوری فوج لے کے نکلے ہوتے۔ آپ تو تفتیش احوال کے لیے گئے تھے، اور زبردستی آپ کو گھیر کے آپ کو جو ہے ظلماً قتل کیا گیا، جو تاریخ کا ایک بدترین ظلم تھا۔ تو ہمیں سبق ملتا ہے کہ اللہ والے لوگ، نیک لوگ، ضروری نہیں کہ اس دنیا میں ان کو ترقیاں ملیں، بعض دفعہ ظالم کو ترقی ملتی ہے، اور جو مظلوم ہوتا ہے، جو حق پر ہوتا ہے، وہ شہید ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ دنیا دار الامتحان ہے، یہ دار العمل ہے، یہاں امتحان ہے، عمل ہے، نتیجے کی زندگی نہیں، نتیجے کی یہ جگہ نہیں ہے۔ تو جب اللہ کے نبی کے لاڈلے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ظلم ہو سکتا ہے، آپ شہید ہو سکتے ہیں، اور دنیا کے لحاظ سے تو اس کو ناکامی سمجھا گیا نا، یعنی جو کوفہ کا بدبخت لانتی گورنر تھا جس کے ہاتھ رنگین ہوئے سیدنا حسین کی شہادت سے، تو وہ تو اپنے آپ کو کامیاب سمجھ بیٹھا نا کہ جو وہ چاہتا تھا اس نے کر لیا۔ لیکن کیا کوئی ذرا سے ایمان والا شخص بھی یہ سمجھ سکتا ہے کہ وہ کامیاب تھا؟ ظاہر ہے اس نے زندگی بھر کی لعنت اور زندگی بھر کی نحوست اپنے ذمہ لے لی۔ تو ہمیں سبق لینا چاہیے کہ یہ دنیا دار فانی ہے، اس کی کامیابی اور اس کی ناکامی اصل نہیں ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو آرے سے چیر دیا گیا تھا، کتنے پیغمبروں کے ساتھ ظلم زیادتیاں ہوئی، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا ہوا، حالانکہ آپ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو دنیا میں اللہ نے جنت کی بشارت دی ہے، لیکن کیسے شہید کر دیے گئے۔ تو یہ دنیا کی کامیابیاں اور خوشیاں، اس سے کبھی ہمیں دھوکے میں نہیں آنا چاہیے، کبھی اللہ کی نعمت بھی ہوتی ہیں اور کبھی اللہ کی طرف سے عذاب بھی ہوتی ہے۔ یہ بہت بڑا سبق ملتا ہے ہمیں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے سے۔ حسینیت کا مطلب صرف ماتم ہے یا کچھ اور؟ دیکھیں، حسینیت کا اصل مطلب کیا ہے؟ اصل مطلب ہے غیرت، شجاعت، بہادری، یہ حسینیت کا اصل مطلب ہے۔ صبر، جس میں صبر سب سے پہلے آتا ہے۔ تو ماتم کے تو بارے میں حسین کے نانا صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ جو گریبان چاک کرتا ہے اور سینوں پہ، چہرے پہ مارتا ہے، یعنی جو بھی یہ ماتم کرتا ہے، ماتم اسی کو تو کہتے ہیں، اس کی شکلیں بدلتی رہتی ہیں۔ تو وہ تو صحیح حدیث ہمارے سامنے موجود ہے، نبی نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے، کیونکہ یہ زمانے جاہلیت کی رسم تھی۔ خود سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی اطلاع جب اہل بیت کو ملی ہے، جو باقی رہ گئے تھے، تو کیا انہوں نے یہ سب کچھ کیا تھا؟ ظاہر ہے انہوں نے یہ سب کچھ نہیں کیا، انہوں نے صبر کیا۔ تو ہمیں بھی صبر کا حکم۔ آج کے دور میں کربلا سے کیا تعلیم ملتی ہے، یہ میں نے بتائی ابھی تفصیل کے ساتھ۔ یہ بھی ہو گیا۔ 10 محرم کو من گھڑت قصے سنانا کیا جائز ہے؟ 10 محرم کو جو واعظین کی طرف سے واقعات سنائے جاتے ہیں، کچھ تو واقعی مستند واقعات ہوتے ہیں، لیکن ان میں زیادہ تر واقعات من گھڑت ہوتے ہیں، صرف مجمع گرم کرنا ہوتا ہے۔
یہ بھی غلط ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات کو آگے نقل کر دے۔ تو ہر سنی سنائی بات میں ہر پڑھی ہوئی بات بھی ہے۔ کتاب میں آپ نے کوئی واقعہ پڑھ لیا، آپ کو تحقیق ہے نہیں کہ یہ مستند ہے غیر مستند ہے، تو اس کو آگے نقل کر دیا، تو یہ بھی جائز نہیں ہے، یہ بھی انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے۔ تو محرم میں یا سفر میں یا ربیع الاول میں کسی بھی مہینے میں جب آپ کربلا کا واقعہ پڑھیں سنیں تو اس کی تحقیق کر لیں کہ یہ مستند بھی ہے یا نہیں ہے، کیونکہ بہت زیادہ بعض لوگ مبالغہ، میں نہیں کہہ رہا سب کرتے ہیں، لیکن بہت سے لوگ اس میں جھوٹے قصے بھی داخل کر دیتے ہیں مجمع گرم کرنے کے لیے، اور اس کو گویا ایک طرح کے وہ کیا کرتے ہیں کہ لوگوں کو یعنی یہ بھی گویا تفریح کا ایک وہ بنا دیتے ہیں، اس کو بھی عنصر، ایک انٹرٹینمنٹ کا جو ہے اس میں عنصر پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ کہہ سکتے ہیں انٹرٹینمنٹ کیسے ہو سکتی ہے کسی کا غم سنا کے؟ تو غم میں جب بہت زیادہ جھوٹے قصے ڈال دیے جائیں نا اس کے اندر، دیکھیں ہمارے نزدیک سیدنا حسین کا قتل ہی اتنا بڑا ظلم اور اتنا بڑا غم کا واقعہ ہے کہ یہی عرش کو ہلا دینے کے لیے کافی ہے۔ یہ کوئی کم نہیں ہے کہ ایک اسلامی ریاست تھی، اس کا ایک گورنر تھا جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا، اس کے ہاتھوں نبی کے نواسے کا اور اہل بیت کا قتل ہو رہا ہے، یہ کوئی کم واقعہ نہیں ہے۔ لیکن بعض واعظین کیا کرتے ہیں مجمع گرم کرنے کے لیے، ان کو جذبات میں لانے کے لیے، تاکہ ایک تھوڑا سا ایک جو ہے نا وہ مجمع گرم ہو جائے اور ان کو لفافے میں پیسے زیادہ مل جائیں، تو بعض جھوٹے واعظین پھر اس میں اپنی طرف سے بہت ساری چیزیں ملا رہے ہوتے ہیں۔ تو اس میں دیکھنا چاہیے کہ کون واعظ ایسا ہے کسی بھی مسلک میں، میرا مقصد کسی مسلک کی بات کرنا نہیں ہے، چاہے شیعہ ہو چاہے سنی ہو، دیکھنا یہ چاہیے کہ کون سا واعظ ایسا ہے جو مستند واقعہ سنا رہا ہے، جو مستند سند سے ثابت ہے، اور کون ایسا ہے جو اپنی طرف سے اس میں قصے کہانیاں ملا کے مجمع صرف گرم کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے۔ محرم میں غم دکھانے کے لیے کالے کپڑے پہننا جائز ہے؟ جائز نہیں ہے، میں نے بتایا غم منانا جائز نہیں ہے، غم ہو جائے تو ایک الگ بات ہے، لیکن اسپیشلی اس کو باقاعدہ طریقے سے منانا اس کی اسلام میں اجازت نہیں۔ محرم میں دسترخوان وسیع کرنا، یہ مسئلہ میں ابھی تھوڑی دیر پہلے تفصیل سے بتا چکا ہوں۔ اچھا، محرم میں حلیم بنانا کیا بدعت عمل ہے؟ جی بالکل بدعت عمل ہے، دین جو ہے وہ مکمل ہو چکا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جاتے ہی اب اس میں کوئی بھی چیز ایڈ کی جائے گی تو وہ دین میں اضافہ ہوگا۔ محرم میں منت مانگنا کیا جائز ہے؟ بعض لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ محرم میں منت مانی جائے تو وہ پوری ہوتی ہے، تو اس کی بھی کوئی دلیل نہیں ہے، اور اسپیشلی یہ سمجھ کے محرم میں منت ماننا کہ اس میں زیادہ ثواب ملے گا یا منت پوری ہوگی، یہ بھی جائز نہیں ہے، گناہ ہے کہ آپ نے اپنی طرف سے کیوں شریعت کے کہے بغیر کسی مہینے کو منت کے لیے خاص کر لیا آپ نے۔ قربانی کا گوشت محرم تک رکھ کر کھانا جائز ہے؟ قربانی کا گوشت جب تک چاہیں آپ رکھ کے کھائیں، لیکن بعض لوگ اس لیے محرم تک رکھتے ہیں کہ انہوں نے حلیم بنانا ہوتا ہے اس میں، تو میں نے بتایا محرم میں حلیم کو کوئی فضیلت دینا جائز نہیں ہے، اور آج کل لوگ فضیلت ہی دیتے ہیں، اس لیے اوائڈ کرنا چاہیے اس سے۔ محرم میں سبیلیں لگانا جائز ہے؟ یہ شیعہ حضرات یہ کام کرتے ہیں، ان کے مسلک میں ایسا ہی ہے۔ میں نے بتایا کہ آپ ایک چیز کو فالو کریں، ہمارا جو منہج ہے اہل سنت والجماعت کا، وہ منہج شیعہ حضرات سے مختلف ہے، تو ہمارے لیے کوئی بھی کام کے ثواب سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ صحابہ سے، قرآن و سنت سے اس کی کوئی دلیل ہو، تو ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے محرم میں سبیل کی، اس لیے ہم اس عمل کو اگر کوئی ثواب سمجھ کے کرتا ہے تو اس عمل کو بدعت سمجھتے ہیں۔ لوگ ثواب سمجھ کے ہی کر رہے ہوتے ہیں، ظاہر ہے گناہ سمجھ کے تو نہیں کر رہے ہوتے۔ تو نارملی اگر کسی کو پیاس لگ رہی ہے اس کے لیے آپ پانی کی سبیل لگائیں تو وہ کسی بھی مہینے میں لگا لیں جب زیادہ ضرورت ہو۔ جون جولائی میں زیادہ ضرورت ہوتی ہے، گرمیاں ہوتی ہیں، دسمبر میں نہیں ہوتی ضرورت، تو اس کا محرم سے تعلق نہیں ہے، اس کا گرمی سردی سے تعلق ہے۔ سبیل میں مقصد صرف پانی پلانا ہو اگر تو جائز ہے؟ مقصد پانی پلانا ہے تو پھر سفر میں کیوں نہیں لگا رہا، ربیع الاول میں کیوں نہیں لگا رہا؟ جو محرم میں لگا رہا ہے اس کا مطلب اس کے دماغ میں یہ بات ہے کہ اس میں زیادہ ثواب ہے، تو یہ غلط ہے، آپ شریعت پہ کیسے اضافہ کر رہے ہو؟ اس میں ثواب نہیں ملے گا بلکہ بدعت کا گناہ ملے گا۔ پھر بار بار میں کہتا ہوں جو شیعہ لوگ ہیں ان کو چلنے دیں، وہ جو کر رہے ہیں، کسی کو چھیڑے نہیں جا کے کہ سبیل کیوں لگائی ہے، کیا کر رہے ہو، یہ دور چھیڑ چھاڑ کا نہیں ہے،
امت کو بہت سے بڑے مسائل میں اتحاد کی ضرورت ہے جو دنیا کے حالات چل رہے ہیں، لیکن آپ یہ کام نہ کریں اور سبیلوں سے پانی بھی نہ پئیں، آپ اوائڈ کریں اس سے۔ کیا محرم میں قیامت آئے گی؟ بعض روایات ہیں اس ٹائپ کی، لیکن کوئی بھی مستند روایت نہیں ہے۔ 10 محرم سے متعلق جتنے بھی واقعات ہیں ان میں بالکل بے غبار جو صحیح سند سے ثابت ہے واقعہ وہ یہ ہے کہ اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات ملی تھی۔ اس کے علاوہ جتنے بھی 10 محرم اور عاشورہ کی طرف واقعات منسوب ہیں ان میں کچھ حدیثیں تو بالکل من گھڑت ہیں، کچھ ضعیف ہیں، بالکل بے غبار مستند روایت صرف یہی ہے۔ محرم میں نکاح کرنا کیا منحوس ہوگا؟ نہیں، کوئی مہینہ کوئی دن اسلام میں منحوس نہیں ہے، اور اگر ہم کسی کے غم کی وجہ سے کسی مہینے کو منحوس سمجھنا شروع کر دیں اور اس میں نکاح پہ پابندی لگا دیں تو پھر تو اسلامی تاریخ میں یکم محرم سے لے کے 30 ذی الحجہ تک ہر دن کوئی نہ کوئی واقعہ ہوا ہے۔ تو اس لیے اہل سنت والجماعت کے نزدیک کوئی اس میں حرج نہیں ہے، بلکہ نکاح میں تاخیر شریعت میں پسندیدہ کام نہیں ہے۔ اب آپ کا رشتہ طے ہوا محرم میں اور آپ اس کو ڈیلے کر رہے ہیں کہ میں سفر میں کروں گا، تو شریعت میں نکاح میں تاخیر پسندیدہ کام نہیں۔ انکحوا الایام منکم والصالحین من عبادکم و امائکم، کہ اللہ کہتے ہیں جو بھی بے نکاح ہیں ان کا نکاح کرا دیا کرو۔ تو کب کیا مطلب کرا دیا کرو؟ 10 سال کے بعد کرا دیا کرو، مطلب یہ ہے کہ جب موقع ہو اسی وقت کرا دیا کرو۔ تو آپ صرف اس وجہ سے محرم کے نکاح کو ڈیلے کر رہے ہیں کہ معاذ اللہ یہ منحوس مہینہ ہے، تو یہ پھر گناہ ہوگا آپ۔ ویسے ہی کوئی ڈیلے کر رہا ہے کہ ابھی اس کے لیے سوٹیبل نہیں ہے نکاح کرنا تو ایک الگ بات ہے، لیکن اپنی طرف سے کسی مہینے کو آپ نے منحوس قرار دے کے نکاح جیسی مبارک عمل کو ڈیلے کر دیا تو یہ پھر شریعت پر زیادتی ہونے کی وجہ سے گناہ ہوگا اس میں کہ آپ نے شریعت پر اضافہ کیوں کیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں اگر اس مہینے میں آپ کے ابا کا انتقال ہوا ہوتا تو آپ نکاح کر لیتے، بالکل کر لیتے اگر 1 سال گزر چکا ہوتا۔ ہاں، جس وقت انتقال ہوتا ہے اس وقت تو انسان رو رہا ہوتا ہے، غمزدہ ہوتا ہے، اس کی توجہ ہی نہیں جاتی نکاح وغیرہ کی طرف، وہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن اگلے سال جب وہی مہینہ آئے گا تو اس میں سب لوگ کر رہے ہوتے ہیں۔ کسی یعنی فرض کریں کہ ربیع الاول میں یا رجب میں آپ کے والد کا انتقال ہوا تو یہ کہیں بھی نہیں ہے کہ اگلے رجب میں آپ نے شادی نہیں کرنی کیونکہ آپ کے والد کا انتقال ہوا تھا۔ تو پھر تو کبھی آپ کی والدہ کا انتقال ہوا ہوگا، کسی مہینے آپ کی والدہ کا انتقال ہوا ہوگا، تو غم کا مہینہ جب اگلے سال دوبارہ آتا ہے تو اس میں وہ نہ انسان کے وہ جذبات ہوتے ہیں اور نہ جو ہے اس پہ کوئی شرعی احکام ہوتے ہیں۔ تو اس لیے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں نے بار بار بتایا کہ چھوٹے غم نہیں ہے، امت کے لیے بہت بڑا غم تھا، شاید تاریخ میں امت نے اس سے بڑا غم نہ دیکھا ہو۔ لیکن اب ہر سال اس مہینے کو آپ منحوس سمجھنا شروع کر دیں اور اس میں کوئی خوشی منانے کو ناجائز سمجھنا شروع کر دیں، یہ پھر شریعت پر اضافہ ہے، شریعت پر زیادتی ہے، یہ زیادتی اضافہ جائز نہیں ہے۔ محرم کی اسلام میں فضیلت کیا ہے؟ میں نے بتا دی۔ کیا عاشورہ کا روزہ واجب ہے؟ عاشورہ کا روزہ واجب تھا، حدیث میں آتا ہے کہ جب تک رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے تو عاشورہ کا روزہ لازم تھا، جب اللہ نے رمضان کے روزے فرض کر دیا تو پھر عاشورہ کے روزے کی فرضیت کو منسوخ کر دیا۔ محرم میں امام بارگاہ میں جا کر منت مانگنا جائز ہے؟ شیعہ حضرات کرتے ہیں، ان کو کرنے دیں، آپ نہ کریں یہ کام۔ محرم میں نوحہ مرثیہ یہ بھی ہو چکا ہے۔ محرم اور سفر میں نکاح کرنا، لوگ محرم میں بھی نکاح کو منحوس سمجھتے ہیں، سفر میں بھی، تو کوئی مہینہ اسلام میں منحوس نہیں ہے، ہر مہینے میں آپ کے لیے نکاح کرنا جائز ہے۔ یہ کچھ مسائل آئے ہوئے تھے محرم سے متعلق جن کا میں نے جواب دیا، باقی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو ہمارے دین میں کوئی بھی نئی چیز ایجاد کرے جس کا ہمارے دین سے تعلق نہیں ہے تو وہ چیز مردود ہے۔ تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اگر آج ہمارے درمیان موجود ہوتے تو وہ بھی یہ سب کچھ دیکھ کے خوش نہ ہوتے۔ یہ سب کچھ جو آج محرم میں ہو رہا ہے یہ سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہما کی تعلیمات کے بھی خلاف ہے، اہل بیت کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سنت کو فالو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔